ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی خبر ہے، تمام اہل اسلام کے لیے یہ گھڑیاں مبارکباد کی گھڑیاں ہیں کہ بہت سارے مغربی ممالک میں رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مشرقی ممالک میں چند گھنٹوں کے بعد ہم اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا اللہ کی توفیق سے استقبال کرنے والے۔ کسی مسلمان کی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا آ جانا اور اس کو عبادات کی توفیق میسر آ جانا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ کتنے مہینے عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اللہ رب العزت ان مہینوں کو اور ان مہینوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم عبادات کا جتنا بھی دعویٰ کرتے رہیں، بات اس وقت بنے گی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہماری یہ عبادات شرف قبولیت کا درجہ حاصل کر گئی۔ ہمیں اپنے رب سے امید ہے، جس نے ہمیں بار بار رمضان کی سعادتوں سے، برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازا اور اپنے گھر میں لا کر کھڑا کیا۔ ہمیں اس سے امید ہے کہ اگر اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی تو اس کے فضل و کرم سے وہ ہماری اس محنت اور کوشش کو رائے گاہ نہیں کرے گا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے گا۔ رمضان کا مہینہ ہمارے ملک میں اور دیگر مشرقی ممالک میں یہ بالکل قریب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیغام دیتے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور رمضان کے مہینے کی سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے جتنی زیادہ محنت اور کوشش کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے وہ خیرات و برکات رکھی ہیں جن کی وجہ سے یہ امت پہلی تمام امتوں میں نیک اعمال میں، خیر و برکت میں، مقام اور مرتبے میں سب سے آگے نکل جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ غیر معمولی دولت ہے، غیر معمولی، جو ہمارے اندازے سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ وہ سعادت ہے کہ این سعادت بزور بازوے نیست، کوئی انسان زور بازو سے اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سعادت اسی کے حصے میں آتی ہے جس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ جب انسان کو یہ شعور ہوتا ہے تو پھر انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو نیت کہا گیا ہے۔ اپنی نیت کو سنواریں اور اپنے احساسات اور اپنے جذبات میں اس چیز کو شامل کر لیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے تو ہم اس کے ایک ایک لمحے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اس نیت کے بعد اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بعض دفعہ انسان ایک مومن اپنے عمل کے ساتھ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو اس کو نیت کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ اس کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ جب انسان نیت کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، تہجد کی نماز ادا کروں گا، فرشتے اسی وقت اس کے اجر و ثواب کو لکھ لیتے ہیں۔ اگر نیند کی وجہ سے اس کو جاگ نہ بھی آ سکے پھر بھی اجر و ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جس نیکی کی بھی انسان
نیت کر لیتا ہے بشرطے کہ وہ نیت میں مخلص ہو، اور اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت انسان کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نیت کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے عزم کا، کہ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اس نیت کے سچے ہونے کی اور صحیح اور مخلص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس کا عزم ہے، ارادہ ہے، اس کی پلاننگ ہے۔ ہم نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کس راستے پر چلنا ہے، ہم نے کیسے سعادتوں کو اور رحمتوں کو اور برکتوں کو، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کو ہم نے کیسے سمیٹنا ہے، اس کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ صرف آدمی کا ارادہ کر لینا، نیت کر لینا کہ میں یہ کام کروں گا، جب تک آدمی پلاننگ نہیں کرتا اس کام کی طرف اس کا قدم نہیں اٹھتا۔ اس کو عزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پلاننگ کریں اور دیکھیں ہم نے کیسے اور کس راستے پر چل کر اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، عبادت کوئی بھی ہم اپنی مرضی سے یا اپنی عقل سے یا اپنے اختیار سے نہیں کر سکتے۔ عبادت کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہونا، آپ کی طرف سے سند کا ہونا، اس کے جواز کا ثبوت موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا اس مہینے تو وہ ادھم نہیں مچایا گیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا بھر میں جتنی بھی خرافات تھیں ان سب کو اپنی قدرت کی معمولی سی جھلک دکھا کر اس کو بند کر دیا ہے۔ ورنہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، لوگ آگ سے کھیلتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں اور بارود کے ساتھ ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم شب برات منا رہے ہیں۔ یہ کون سا مسنون عمل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس رات کے بارے میں تو میں نے پچھلے خطبے میں کچھ باتیں کی تھیں، لیکن یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا رہا ہے، اور لوگ اس کو پھر عبادت کا درجہ دیتے ہیں، جو کھانے پکائے جاتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ عبادت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، عبادت اس کے طریقے کے مطابق ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام نمونہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر بیٹھنا، رائے گاہ نہ کر دینا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں یہ محفوظ ہو جائیں اور ان کا اجر و ثواب ملے، پھر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تمہیں اس راستے پر چلنا ہوگا جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، اور اس راستے کو اپنانا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات، ہمارے عزم میں، ہماری پلاننگ میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ عزم کریں اور پلاننگ میں نمبر 1 اس پوائنٹ کو رکھیں کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، آپ کے طریقے پر چلنا ہے۔ آپ نے کس طرح رمضان کے مہینے کو گزارا،
کس طرح آپ نے عبادات کی اور کون سی عبادت وہ ہمارے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ کا جو طریقہ تھا اور آپ جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ جو آپ پر نازل ہوا، آپ صاحب قرآن ہیں، اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ کی جو ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ قرآن مجید کی عملی تصویر اور تفسیر ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں آپ قرآن مجید کی تلاوت پہلے سے زیادہ اس طرح فرماتے تھے کہ آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ کان یعرض علیہ القرآن، وہ جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں اور ملک الوحی ہیں، انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے والے، وہ تشریف لایا کرتے تھے رات کے وقت۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سامع ہوتے تھے اور قاری قرآن، امام الانبیاء، صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ ایسا منظر تو اس دنیا نے اپنی پوری تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا کہ پڑھنے والا امام الانبیاء اور قرآن مجید سننے والا تو سید الملائکہ، اور یہ قرآن مجید کا دور ہو رہا ہے۔ اور آخری زمانے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے زیادہ قرآن مجید کا دور کیا، اور پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ اس دفعہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور پہلے سے زیادہ کیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری زندگی کے آخری ماہ و سال ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا سے اس حال میں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی زیادہ اور پہلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ گہرا ہو، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا یہ کون سا سال ہے۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ امید تو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اس لیے نہیں کہ عمر لمبی ہو جائے، اس لیے یہ مہینہ عطا فرمائے کہ ہم اس کی عبادات کر کے اس کا قرب حاصل کر لیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جو انتظام فرمایا ہے کہ رات کو نماز تراویح میں قرآن مجید پڑھایا، سنا اور سنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی شخص کو اس کے گناہوں کی گارنٹی کا مل جانا، اور وہ بھی محبوب خدا، امام کائنات، امام الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ رب العزت اس شخص کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ رات کو قیام کرتا ہے، کیونکہ تراویح اور تہجد یہ ایک ہی ہے، رات کے وقت
امام کے ساتھ جو قیام کرتا ہے، اور پھر جب امام واپس لوٹا تو یہ بھی واپس لوٹا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو رات بھر کے ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ رات کو وہ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، اور صبح کے وقت فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کو ساری رات کے قیام کا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ رات کے قیام پر کتنا وقت لگتا ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اتنا ہی وقت ہے، لیکن اتنا وقت اللہ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت سننے اور کرنے میں گزارنا، اور اس کے بدلے میں زندگی بھر کے گناہوں کا معاف ہو جانا، اس سے بڑھ کر اور انسان کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رمضان کے مہینے کا جو تعارف کروایا ہے وہ اسی نسبت سے کروایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے کو اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ بیان کیا ہے، گویا کہ اس مہینے کی فضیلت اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ لہذا سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، اور نماز تراویح کا اہتمام اور التزام کرنا، اور جب بھی وقت میسر آئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر کرنا، اور پھر قرآن مجید کے احکام کے مطابق عمل کرنا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا، اور قرآن مجید نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اس مہینے کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے روزے کے بعد، کیونکہ روزہ فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ دور فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون حین یلقاہ جبریل علیہ السلام، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر فیاض تھے، سب سے بڑے سخی تھے، سب سے زیادہ غنی تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور اس وقت آپ کی جود و سخا بہت عروج پر ہوا کرتی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ ان کو قرآن مجید سناتے، اس وقت آپ کی فیاضی اور سخاوت اپنی انتہا کو پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے اور دور کیا کرتے تھے، اس مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب اعمال ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے جو سعادتیں رکھی ہیں، آخری عشرے میں جو عشرہ سب سے افضلیت والا ہے، اور اس عشرے میں اور اس کی تاکراتوں میں سے ایک رات میں قرآن مجید نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور اس مہینے میں، اس کے آخری عشرے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ آپ کا عمل دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، اور آپ کا ہر کام اللہ کے دین کے لیے ہوا کرتا تھا۔ گھر میں بھی اللہ کے دین کے لیے کام کرتے، بازار میں جاتے تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے، آپ سفر کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہے، اور آپ گھر میں ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آخری عشرے میں باقی سارے کام چھوڑ دیتے اور صرف اللہ کے ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آخری عشرہ ہے
آخری عشرہ دنیا کے دھندوں سے، دنیا کی مصروفیتوں سے، بازاروں میں گھومنے پھرنے سے، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آخری عشرے میں چونکہ عید قریب ہوتی ہے، بازاروں کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ رونق مسجدوں کی بڑھنی چاہیے، مسجدیں بھرنی چاہیے، بازار تو ان دنوں میں ویران ہو جانے چاہیے۔ آج اللہ نے ویران کر کے دکھا دیے ہیں۔ کہاں ہیں وہ بازار کی رونقیں کہ جن کو ناگزیر سمجھا جاتا تھا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، اس کے بغیر ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں، یہ فطری چیز نہیں ہے۔ بازاروں میں اتنا گھومنا اور پھرنا اور بازاروں کی رونقوں کو اتنا بڑھانا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اب ہر چیز فطرت کی طرف لوٹ کر آ رہی ہے کہ ایسے بھی ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ اصل زندگی ہے، وہ تکلفات والی اور تصنع والی زندگی اور عیاشیوں والی زندگی۔ اب سارے کے سارے اس سے توبہ طائب ہو کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو قرار نہیں آ رہا۔ تو آخری عشرے میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر، اللہ یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس کا تعلق عبادت سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو، جس کا تعلق مسجد سے ہو، وہ کام بس۔ باقی سارے کاموں کو چھوڑ کر جتنے بھی کام ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، مسجد میں وقت گزاریں۔ آج کل اگر حالات کچھ تبدیل ہوئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے، تو گھروں کو مسجد بنایا جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھروں کے اندر نفل و نوافل ادا کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو جو ان حالات میں اپنے گھروں میں عبادت کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب وہی عطا فرمائیں گے جو اعتکاف کیا کرتا تھا اور اس سال نہیں کر سکے گا مجبوری کی بنا پر، اس کو اجر و ثواب مل جائے گا اس کی نیت کی وجہ سے۔ لہذا اس مہینے میں اس کی آمد پر ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں عزم پیدا کرنا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے۔ جس طرح کے دنیا کے کاموں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ویسے اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، روزوں کے اہتمام کے لیے اور صدقہ و خیرات کے لیے اور دیگر نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اس طرح ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب انسان کسی کام کا عزم کرتا ہے پھر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو میں اللہ کے بندے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں اور پھر اللہ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔